زبور 50واں باب۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا۔ آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی، اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں، میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میری عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کے پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔ زبور 51 باب۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں بڑھا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہو۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت کر اور مستعید روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھ کو کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے،
اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ آمین۔ زبور 52 باب۔ اے زبردست، تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے۔ تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے۔ اے دغاباز، وہ تیز استرے کی مانند ہے۔ تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے۔ خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا۔ وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو، یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا، بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ میرا توکل عبدالآباد خدا کی شفقت پر ہے۔ میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے، اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ آمین۔ زبور 53۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے۔ انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا۔ وہ خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دی۔ تو نے ان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صیون میں سے ہوتی۔ جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ آمین۔ زبور 54۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلہ سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو، خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا۔ آمین۔